بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رابیل زہرا، آپ کی اردو کی معلمہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ششم جماعت سے اردو کا سبق۔ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے، اچھی طرح سے سبق پڑھ رہے ہوں گے۔ دیکھتے ہیں کہ ہم آج کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی، نثر پارے کی تشریح کرنا سیکھنا۔ سبق سیرت النبی ہمارا عنوان ہے اور ہمارا آج کا حاصل تعلم ہے نثر پارے کی تشریح۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا آپ کو اپنے فارغ اوقات میں کتاب پڑھنے کا شوق ہے؟ اور اگر آپ کو شوق ہے تو آپ کی پسندیدہ کتاب کا کیا نام ہے؟ اگر آپ کو کتب بینی کا شوق نہیں ہے تو ضرور اپنے اندر کتب بینی کا شوق پیدا کیجئے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ آج کے دور میں کتابوں کو موبائل پہ پڑھا جاتا ہے، مجھے تو اس میں بھی کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن کتاب پڑھیے، چاہے موبائل کے ذریعے یا لائبریری سے لے کر، پر کتابیں ضرور پڑھا کریں۔ دیکھتے ہیں کہ نثر پارے کی تشریح کیسے کی جاتی ہے۔ دیکھیے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کے اصول و ضوابط کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح تشریح کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تشریح کرنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں۔ نثر پارے کی تشریح بھی نظم کے اشعار کے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نظم حمد اور نظم نعت کے اشعار کی تشریح کر چکے ہیں۔ 2 مصروں کا شعر، آپ ان 2 مصروں کے شعر کی وضاحت کم از کم 7 سے 8 جملوں میں کرتے تھے۔ اسی طرح سے نثر پارہ ہے، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہے، یہ کس کے متعلق ہے، کیا کہا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا۔ منتخب کردہ نثر پارے یا اقتباس کو پڑھ کر اس کے خاص الفاظ منتخب کر لیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہ پہلا، بلکہ اس کو میں کہوں گی دوسرا۔ پہلا ہے کہ پڑھ کر، پڑھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے آپ اسے پڑھیں، پھر اس کے خاص الفاظ منتخب کریں۔ سب سے پہلے ان کے معنی لکھ لیں الفاظ کے، تاکہ نثر پارے کا مفہوم آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اس کے بعد جب آپ مفہوم کو سمجھ لیں تو پھر آپ اقتباس کو آسان لفظوں اور سادہ جملوں میں وضاحت کے ساتھ تحریر کر دیں۔ یعنی جب آپ تشریح کرنے لگیں تو اس کے کچھ اس طرح سے مدارج ہوں گے۔ پہلے آپ نے حوالہ متن اور سبق کا نام اور مصنف کا نام لکھ دیں۔ پھر آپ نے اس عبارت کو پڑھنا ہے اور اس کے اہم الفاظ کے معنی اور مفہوم اخذ کر کے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ متن کی وضاحت کی طرف آئیں گے، یعنی آپ نے جب الفاظ کے معنی سمجھ لیے تو اب آپ ان معنیوں کو استعمال کرتے ہوئے اس عبارت کو دوبارہ لکھیں گے اور اس کو تفصیل سے وضاحت کے ساتھ لکھیں گے۔ کیسے؟ تشریح اصل عبارت کا 3 گنا ہوتی ہے۔ تشریح میں اقوال، احادیث، آیات وغیرہ شامل کی جا سکتی ہیں۔ اچھا رکیے اور میری بات ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک ہے خلاصہ اور ایک ہے تشریح۔ خلاصے میں ہم کسی بھی چیز کو مختصر کر کے لکھتے ہیں اور تشریح میں ہم کسی بھی چیز کو وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جب ہم خلاصہ لکھتے ہیں تو ہم نے خود سے کچھ بھی اس میں شامل نہیں کرنا ہوتا، چاہے وہ اس سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ حمد لکھ رہے ہیں، حمد کا خلاصہ لکھ رہے ہیں، تو آپ کیسے ترتیب کے لحاظ سے اس کا خلاصہ لکھیں گے؟ پہلے شعر کو آپ جملے میں منتقل، پھر دوسرا شعر، پھر تیسرا شعر، پھر چوتھا شعر، آپ اس کا خلاصہ لکھ دیں گے۔ اب اس سے متعلق آپ کو کوئی اور آیت یاد ہے اور آپ وہ شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ شامل نہیں کر سکتے۔ جبکہ تشریح اس کے برعکس ہے۔ اگر اس عبارت سے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی شعر، کوئی اقوال زریں، کوئی حدیث کچھ ذہن میں ہے تو آپ اس کو مضبوط کرنے کے لیے حوالے کے طور پہ تشریح میں یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، آپ کے سامنے یہ ایک اقتباس ہے، اس کو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ غور سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ کس عبارت کا کس سبق کا حصہ ہے، کس سبق کا ٹکڑا ہے، کس سبق سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حوالہ متن ہو جائے گا، سبق کا نام اور مصنف کا نام۔ اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے اہم الفاظ، وجود مبارک، عالمین، لقب اور شرف، اس کے بعد باعث رحمت،
شان رحمت، محدود، محسن عالم، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شفقت و رحمت، رحمت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں تو ہم شفقت کر لیتے ہیں، دائرے، عہد، ٹھیک ہے، اور مخلوقات۔ یہ کچھ الفاظ ایسے تھے جنہیں مزید آسان کر کے بھی بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم نے کیا کیے، اہم الفاظ یا جو الفاظ پڑھنے کے لحاظ سے کچھ مشکل تھے ان کو ہم نے خط کشید کیا اور ان کے معنی اخذ کر لیے۔ اس کے بعد ہم نے اس عبارت کو دوبارہ لکھنا ہے آسان الفاظ میں، اور کچھ چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، ان کو صرف ان کی طرف کنایتاً اشارہ کیا گیا ہے، جن کی طرف صرف اشارہ کیا گیا ہے ان کو ہم نے یہاں پہ بیان کرنا ہے کہ یہ اس کی طرف بات ہے، یہ اس چیز کے متعلق ہے۔ جیسے آپ کا وجود مبارک تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت ہی رحمت ہے، سراپا بھی ایک لفظ ہے۔ خیر، اس میں ہم کہیں گے کہ یہ عبارت سبق سیرت النبی سے لی گئی ہے۔ اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ زیر نظر اقتباس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یا آپ کی صفات کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آپ مصنف بیان کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ تمام دنیا کے لیے، صرف اسی دنیا کے، اب دیکھیں تمام عالمین ہے نا، تو آپ نے اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دینا ہے، تھوڑا آپ نے اس کی وضاحت کر دینی ہے کہ صرف یہ ہمارا جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ تمام کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت بنایا۔ کیوں؟ اب آپ اس میں ایک حدیث جو ہے سب سے آسان حدیث ہے، سب کو پتہ ہے، اور اس کے بارے میں، اور یہ آیت ہے ایک قرآن پاک میں، وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ یہ والی آیت یہاں پہ لکھ سکتے ہیں، تو یہ اس کی حوالے کے طور پہ آیت ہو جائے گی، اور آپ بتا دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ صرف اس دنیا نہیں بلکہ تمام دنیاؤں کے لیے رحمت ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بے شک ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ ہے ایک جملے کی وضاحت، پھر اگلے جملے کی وضاحت، پھر اس سے اگلے جملے کی وضاحت، اور اس کے متعلق مثالیں۔ مثالوں میں مطلب حوالوں میں آپ اشعار بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس میں آپ آیات بھی لکھ سکتے ہیں، احادیث بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح وضاحت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعری ہو یا نثر، دونوں کے اظہار کا طریقہ زبان ہے۔ نظم کی طرح نثر پارے کا مفہوم سمجھ کر، یعنی جب تک مفہوم نہیں سمجھ سکیں گے، مفہوم سمجھ کر ہی اس کی تشریح کی جاتی ہے۔ مفہوم سمجھے بغیر آپ تشریح نہیں کر سکتے، اور مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے آپ اس کے مشکل الفاظ سے، ان کے معنی سے، ان کے استعمال سے واقف ہوں۔ اب یہ دیکھیے، اگر مصرع ہے ہمارے پاس، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، اب اس کو جملے میں منتقل کیا، نادان دل تجھے کیا ہوا ہے، یا اے نادان دل تجھے کیا ہو گیا ہے۔ ایک جملہ تھا اور ایک مصرع تھا، مصرے کو آپ جملے میں منتقل کر کے آپ پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کو مفہوم۔ اسی طرح سے آپ نے یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے ایک نثر پارہ ہے، اس کو توجہ سے پڑھنا ہے، پھر تشریح کرنی ہے۔ ذرا میرے ساتھ اعادہ کیجئے کہ تشریح کرنے کے کیا کیا مدارج ہیں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا۔ اب میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں، پہلا، نثر پارے کو پڑھنا ہے، دوسرا، اہم الفاظ کو خط کشید کر کے ان کے معنی اخذ کرنے ہیں، تیسرا، آپ نے عبارت کا مفہوم سمجھنا ہے، چوتھا، آپ نے تشریح کرنی ہے۔ اور ایک اور چیز، تشریح کرتے وقت آپ نے وضاحت کے وقت ایک، آسان الفاظ کا استعمال کرنا ہے، دو، آپ حوالے کے طور پر دیگر آیات، اشعار، احادیث اور اقوال زریں شامل کر سکتے ہیں۔ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وہ عظیم ہستی ہی، عظیم ترین ہستی ہیں جنہوں نے امن عالم کے قیام و استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی۔ اب میں صرف پہلے جو ہے اس کا پہلا جملہ اس عبارت کا، میں اس کے اوپر ہی وہ قوانین
اپلائی کر کے، لاگو کر کے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں. اس کے بعد اس عبارت کی آپ نے تشریح کر کے مجھے دکھانا ہے. پہلے میں رحمت للعالمین کو کروں گی، پھر عظیم ترین کو کروں گی، ہستی کو، امن عالم، قیام و استحکام، صرف کرنا. میں نے پہلے اس کو پڑھا، پھر اہم الفاظ کو خط کشید کیا، ان کے معنی اخذ کیے. اب میں اس کا مفہوم دیکھتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام کائنات کے لیے رحمت ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ ایسی عظیم ترین ہستی ہیں، اور اب میں عظیم ترین کو بھی آسان کر دیتی ہوں کہ آپ دنیا کی سب سے بلند مخلوق ہیں، کیونکہ کوشش کی جائے کہ شخصیت کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال نہ کیا جائے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی عظیم خلقت ہیں، جنہوں نے تمام دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، اور اس کو امن و امان قائم کرنے اور امن و امان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی استعمال کر دی، اپنی ساری زندگی لگا دی. یہ آسان ہو جائے، اور آسان بھی کیا جا سکتا. وضاحت بھی ہو گئی، اور اس میں نے حوالے کے طور پہ آیت بھی شامل کر دی، چاہیں تو اشعار بھی شامل کر سکتے ہیں. پھر آپ اس کو، اور آپ یہ بھی اتنا بھی نہ کیجیے گا کہ آپ ایک ایک جملے کو بہت ہی تفصیل سے، پھر دوسرا جملہ بہت تفصیل سے، نہیں. یہ میں نے آپ کو سمجھایا اس لیے ایک جملے کا یہ آپ 2-3 جملوں کے بعد حوالے کا دے دیں، یا آپ آدھے ایک پیراگراف کو یہاں پہ لا کے، یا جہاں آپ کو مناسب لگے وہاں حوالہ دے دیں. ضروری نہیں آپ ایک ایک جملے پہ حوالہ دیں، اور ایک ایک جملے کو جو ہے وہ آپ بہت تفصیل سے لکھیں، پھر تو وہ پورا ایک مضمون بن جائے گا. ٹھیک ہے. تشریح یہ دیکھیے کہ اگر یہ ایک عبارت ہے تو آپ نے 3 جو ہے پیراگراف میں تشریح لکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو بہت بھی زیادہ تفصیل میں نہ لے جائیے گا، یہ اس کا کام تھا. اب دیکھتے ہیں ہم اپنی مرضی سے آپ سبق سیرت النبی کا کوئی اقتباس منتخب کیجئے اور اس کی تشریح کیجئے. یقیناً آپ کو تشریح کرنے کا طریقہ کار سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کے باوجود اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ معلمہ سے پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں. تشریح کرنے کے مدارج کو ذہن میں رکھتے ہوئے تشریح کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے. پھر ملیں گے کسی نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ حافظ. شکریہ.